قبر کے حوالے سے، حشر کے حوالے سے، جنت کے حوالے سے، دوزخ کے حوالے سے، فرشتوں کے حوالے سے، قیامت کے بارے میں جو ہم کفریہ جملے ادا کر دیتے ہیں، ذرا عام طور پہ بتائیے ہماری زبان پہ کیا کیا جملے آ جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جتنے بھی آپ نے اشیاء کا ذکر کیا، جیسے قبر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اسی طرح سے قیامت کا دن ہے، اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے ہیں، یہ تمام کے تمام رب ذوالجلال کی قدرت اور رب ذوالجلال کی طاقت کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جب ہم قیامت کی بات کرتے ہیں تو فوراً خیال یہی آتا ہے کہ قیامت کے دن کا جو مالک اللہ رب العزت ہے، وہ قیامت کے دن جب حساب کتاب لے گا تو اس دن اس کی شان لوگوں کے سامنے نمایاں اور آشکار ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قیامت کے بارے میں کوئی کمزور جملے بول رہا ہے یا سقم سے بھرے ہوئے جملے بول رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ براہ راست اللہ رب العزت ہی کی جانب کسی عیب کو یا سقم کو لاحق کر رہا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کی جانب کوئی بات جائے گی تو وہ کس قدر خطرناک ہو سکتی ہے، وہ ہمارے لیے ایک الارمنگ کسی صورت ہے۔ میں چند باتیں اس ضمن میں جو کلمات عام طور پر ہمارے ہاں رائج ہو جاتے ہیں، اور وہی بات کہ جہالت کی بنیاد پر، کم علمی کی بنیاد پر، اور علم سے اور دین کی تعلیمات سے آگہی نہ ہونے کی بنیاد پر ہماری زبان زد عام ہو جاتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ہمارے ایمان کی حلاوت کو دور کرنے کے لیے اور ہمیں ایمان سے محروم کرنے کے لیے کس طرح زہر قاتل ہیں، یہ کسی سے اور اس میں کلاس کی کوئی تخصیص نہیں ہے، کلاس کی کوئی تخصیص بالکل ٹھیک ہے، بتائیے۔ اچھا، اب یہاں جب ہم سب سے پہلے قیامت کی ہم بات کریں، حشر کی، قیامت کی جب بات کرتے ہیں تو عام طور پہ آپ اگر کسی کو نصیحت کریں اور اس سے آپ یہ کہتے ہیں کہ تو دنیا کو چھوڑ دے، تجھے آخرت مل جائے گی، تو اس کے بدلے میں جواب میں گویا کہ وہ جری ہو کر یہ کہہ دے کہ میں ادھار کے بدلے نقد کے سودے نہیں چھوڑ سکتا، یعنی آخرت کو ادھار تصور کیا جائے اور میں تو دنیا کا جو مال متاع نفع ہے دنیا کو اپنے انداز سے گزارنا چاہتا ہوں، گویا یہ آخرت کے حوالے سے بے باکی کی جانب اشارہ ہے۔ یعنی آج جو پیکٹ مل رہا ہے رشوت کا آج لے لو، وہ ادھار وہ وہاں اجر وہاں کا دیکھیں گے جو کچھ بھی۔ تو یہ جو معاملہ ہے، اس کو یہ کہا گیا کہ یہ ایمان سے انسان کو دور کر دیتا ہے، مسلمان کو اس کا ایمان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب اسی طرح سے کوئی شخص کسی سے کہتا ہے کہ یار آج مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، اور وہ محاورتاً کہتا ہے کہ آج تو مجھے گندم دے دے، میں کل قیامت کے دن تجھے جو دے دوں گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ میں اس قدر زوم میں ہے، اختیار میں ہے کہ کل قیامت کے دن بھی میرے پاس کوئی بہت بڑی طاقت اور قوت آنے والی ہے، تو اس کو بھی حالت کفر کی جانب لے جانے کی جانب اشارہ کیا گیا۔ کوئی اتنا جری ہو جائے، اتنا بے باک ہو جائے، وہ یہ کہے کہ میرا حشر سے کیا لینا دینا، یا وہ کہے کہ میں قیامت سے نہیں ڈرتا، تو اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اس کے دل کی کیفیت کا عالم کیا ہے، اللہ، یعنی وہ ایمان سے کس قدر محروم ہے کہ جس آخرت کے لیے ہمارے اکابرین اور اسلاف ساری ساری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے روتے تھے، اس کے بارے میں کوئی اتنا جری ہو جائے، بے باک ہو جائے، کہے کہ میرا حشر سے کیا لینا دینا، میں قیامت سے نہیں ڈرتا، یہ بھی ایمان کو زائل کرنے کے کلمات ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں قبر میں دیکھ لیں گے نکیر، ان کو کوئی مسئلہ نہیں، چکمہ دے دیں گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص ہے بہت بدصورت ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں یار یہ اس قدر خطرناک ہے، یہ قبر میں جائے گا تو منکر نکیر بھی اسے دیکھ کر اپنے سوال بھول جائیں گے، ڈر جائیں گے، اس سے ڈر جائیں گے، اور جو اس سے سوال کرنے ہیں وہ بھول جائیں گے۔ تو یہ کلمات بھی جو ہیں وہ ایمان کو زائل کر دیتے ہیں، اس سے ہمیں احتیاط کرنی۔ اسی طرح دیکھیے، دنیا میں روٹی ہونی چاہیے، آخرت میں جو ہو دیکھا جائے گا، یعنی آپ مادیت پرست اس قدر زیادہ ہو گئے کہ آپ کو صرف روٹی سے ہی لینا دینا ہے، مال سے ہی لینا دینا ہے، دنیا میں بس روٹی ہونی چاہیے، آخرت کا معاملہ آخرت میں دیکھ لیں گے۔ کوئی کہے کہ جناب تو نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میں کل قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑوں گا، اس کے جواب میں وہ ازراہ تفنن کہتا ہے کہ قیامت میں تو اتنی بھیڑ ہوگی میں کہیں چھپ جاؤں گا، گویا کہ یہ براہ راست اللہ رب العزت کے علم پر جو ہے حرف آتا ہے، قیامت کے دن وہ کس طرح سے رب ذوالجلال سے چھپ سکے گا۔ کہا کہ اس طرح کی کلمات جو زبان سے کہتا ہے یہ ایمان سے انسان کو ایک بات بتائیے، قبر میں مثال کے طور پہ لوگ جو عذاب کی بات کرتے ہیں، وعیدیں سناتے ہیں، سانپ آئیں گے، بچھو آئیں گے، اس کا تمسخر بنانا، ارے تم کیا سانپ اور بچھوؤں کی باتیں کرتے رہتے ہو؟ نہیں، بالکل، یہ اب ایک طرح سے جری ہونا ہے، بے باکی ہے، اور ایمان سے محروم ہونے کی جانب اور ایمان زائل ہونے کا ان کلمات کے ذریعے سے اندیشہ ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کے حوالے سے یہ بات بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اب فرشتے اللہ رب العزت کی نوری مخلوق ہیں، معصوم مخلوق ہیں، جو فقط یہی کام کرتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت انہیں حکم دیتا ہے وہی ہو رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جس سے آپ کی ناراضگی ہے اور جس پر آپ کا غضب ہے، آپ اس کو کہتے ہیں، وہ آ رہا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ جی ملک الموت آ گیا،
تو یعنی ہاں، معاذ اللہ، ٹھیک، اس بالکل کی سختی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو یہاں علماء نے ذکر فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے جناب ملک الموت حضرت اسرائیل جو ہیں ان کی توہین مراد معاذ ہے. اللہ. تو یہ کلمہ کفر ہے. مطلب کسی بھی مطلب شدید قسم کے تھانے کے ایسے کو دیکھ کے جو ہے وہ ایک دم کہہ دیا جاتا ہے ملک الموت آ گئے. بالکل. معاذ اللہ. آپ کسی سے اتنا زیادہ ناراض ہو گئے، کہتے ہیں آپ کے جناب میں فلاں کی گواہی قبول ہی نہیں کروں گا چاہے وہ اسرائیل اور جبرائیل ہی کیوں نہ ہو. معاذ اللہ، یا اللہ ہی آ کے جو اس کی گواہی کیوں نہ دیتے میں تب بھی قبول نہیں کروں. اب آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل اور میکائیل معصوم فرشتے ہیں، معاذ اللہ. اور گواہی تو اس کی قبول نہیں کی جاتی کہ جو مردود الشہادہ ہو. تو معاذ اللہ یہ دونوں کو آپ کیسے پھر اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جب آپ یہ بات کریں تو باقی کیا بچتا ہے. تو اس طرح کی اور بہت ساری باتیں، اور جیسے حضرت اسرائیل کے بارے میں عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب وہ تو فلاں کی روح نکالنے گئے تھے تو غلطی سے فلاں کی نکال کر آ گئے. معاذ اللہ. اب یہ دیکھیے کہ بھول کا نسبت نسیان کا بھول کا، ٹھیک ہے، نسیان کا فرشتوں کے ساتھ کرنا، یہ کس قدر کیسے ایک صاحب ایمان کے لیے ان کلمات کا زبان سے ادا کرنا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ بہت ساری باتیں